बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो हो गया जी जिसका इंतज़ार था लोगों को काफ़ी अरसे थे, और वो क्या हुआ है जी, इसकी तफसीलात हम जेल आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। आज मरियम बीबी बहुत खुश थी, खुशी से झूम रही थी, और खुशी से झूमते हुए उन्होंने जो तकरीर की उसके ऊपर मुझे बाज़ पीपल्स पार्टी के जालों की चीखें जो सुनाई दी। मैं क्या, को बीबी ने वाह वाही तकरीर कर देती है। मैं दरअसल घर से बाहर निकला हुआ था। मैं इस तरह के मौके के ऊपर जी घर से निकल के सड़कों के ऊपर घूमता फिरता हूँ। आज की जो फीलिंग थी, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये फीलिंग क्या थी? ये फीलिंग ये थी, ये 28 मई वाली फीलिंग थी, ठीक है। ये 27 फरवरी वाली फीलिंग थी। आज की जो फीलिंग थी, आज सुबह सुबह 6:59 के ऊपर खाकसार के मोबाइल के अंदर जो मैसेज लैंड हुआ, तो उसके बाद फिर हालांकि मैंने को 8 बजे देखा है और 2-3 घंटे की नींद के बाद ही उठ गया हूँ, लेकिन उसके बाद फिर घर नहीं बैठा, मैं सड़क के ऊपर घूमता हूँ, फील लेता हूँ लोग क्या सोच रहे हैं। आपको हवाले तो तीनों पता चल गए होंगे। 28 मई वाला हवाला भी आपको पता होगा, और 27 फरवरी वाला भी पता होगा, और ये जो 17 वाला है अपना 17 जनवरी वाला, ये भी एक हवाला तो बन गया ना कि क्या हुआ, ठीक है। तो मैं सिर्फ जाके फील करता हूँ कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, आम जगहों के ऊपर आने जाने वाले लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी बदन बोली या बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी बॉडी डिप्रेस है या वो खिलखिला के खुशी खुशी इधर उधर फिर रहे हैं, ठीक है। ये फीलिंग किसी भी हसास इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ताकि मुआशरे की नब्ज़ के ऊपर उसका हाथ हो और उसकी उंगलियां हो उस नब्ज़ के ऊपर, उसे पता हो कि मुआशरा किस तरह सोच रहा है, ताकि वो मुआशरे के जज्बात की दुरुस्त तर्जुमानी कर सके, और ऐसा करते हुए उसको अपने अंदर जो जज्बात हैं, जो तासुबात हैं, जो उनसे निजात पा के आगे चलना हो। मैंने जो देखा, चले वो मेरे पास इमानत है, मैंने लोगों को मुतमईन देखा, ठीक है। ज़ाहिर है कि खबर ब्रेक हो चुकी थी कि पाकिस्तान ने ईरान का मुंह पान के रख दिया, तो उसके बाद मैं निकला था जी। धुंध बहुत थी, लेकिन जितने के लोगों तक मैं नज़र डाल सका मैंने उनको देखा। तो ऐसी सूरत के अंदर मेरा ख्याल था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये जलसा तर्क कर दें, लेकिन सारा अफसल तारड़ साहिबा से जो उनकी एक लगन है और उनका जो प्यार है, जो बहन भाई का प्यार होता है, तो वो ज़ाहिर है कि ये दूसरी तीसरी नस्ल का मामला हो गया, तो इसलिए वो वहाँ पे गए और उन्होंने हाफिज़ाबाद के अंदर तकरीर फरमाई। आज तो हाफिज़ ही हो रही सी ना जी, हर पास हाफिज़ाबाद वाला जलसा तो इधर हाफिज़ साहब, ठीक है, और हाफिज़ात बहुत पारा है, इधरों मारे है, एक चंड मारी है तो मुँह दूजे पासे ला देता है। तो लेकिन मियाँ साहब जी पहली उनकी जो थी वो आमद थी पब्लिकली। जब से वो 21 अक्टूबर से लैंड किए हैं, उसके बाद 2 दिन के अंदर जो पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर जो सर्वेज करवाए गए कबूलियत या मकबूलियत वाले, उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन मकबूलियत में इमरान अहमद खान न्याजी से 19-20 ही थे, ठीक है, बहुत करीब थे। लेकिन उसके बाद दोनों लीडरों की कबूलियत के अंदर कमी हुई। अब हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग इतलात है। जो पैसे दे के सर्वे करते हैं वो तो ये कहते हैं, गैलप वाले तो कहते हैं कि नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है वो 52% है, और इमरान अहमद खान न्याजी की मकबूलियत जो है वो 36% पे गिर गई है। जबकि जो फेयर सर्वे करते हैं उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, ये गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं। उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत के अंदर ज़्यादा कमी वाक़या हुई है, और इमरान अहमद खान न्याजी की मकबूलियत में अगर इजाफा नहीं हुआ तो वो वहीं उसी जगह पे खड़ी है। यूँ आप समझ लें कि ये सिचुएशन आलमोस्ट रिवर्स है कि 52% पे इमरान अहमद खान न्याजी है और 36 के ऊपर मियाँ साहब।
ہم نے ان سے وجہ پوچھی کہ بھائی جان گراؤنڈ پہ تو یہ نہیں ہے، لیکن آپ کا سروے اگر کہتا ہے تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی لاجک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے اور گھر میں گھس کے بیٹھ گئے. صرف ان چند ہزار لوگوں سے ملے ہیں یا چند 100 لوگوں سے جو ٹکٹ کے امیدوار تھے ان کی پارٹی کے لیے. اس کے علاوہ ان کی ملاقات یا عوام سے انٹریکشن یا عوام سے نکلنا کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے. اس دوران ان کے مخالفین اور ناقدین نے یہ پروپیگنڈا جاری رکھا اور زیادہ شد و مد پہ اس کے اوپر لاگت لگائی کہ ایک دفعہ میاں عوام میں تو نکلے، عوام تو ٹکا بوٹی کر کے کھا جائیں گے، عوام تو ان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے بیٹھے ہیں، عوام تو یہ کر دیں گے، عوام تو وہ کر دیں گے. یہ پروپیگنڈا بہت پیک کے اوپر لے جایا گیا. اور یہ جب پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کالم بھی لکھے جاتے ہیں، اس کے اوپر ویب سائٹ بھی چیزیں دی جاتی ہیں، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے سارے انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں. تو نتیجے کے طور پہ وہ ایک امپریشن بنتا ہے. جیسے آج ایک سڑے بسے ہوئے یوتیے نے مجھے ایک ٹویٹ بھیجا کہ میاں صاحب اگر اب بھی جیت لیں گے یا پوسٹل بیلٹ کے اوپر شیر کا نشان ہی چھپوا دیں. میرا مطلب ہے کہ سڑو. میں نے نیچے لکھ دیا ایک لفظ، میں نے کہا سڑو، میں واپس کر دیا. اس کے بعد وہ تل ملا کے اس نے کوئی 20 میسج مجھے کیے، میں کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیتا. 20 ایک میسج کے بعد میں نے کہا ہور سڑو، ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے فلانی چیز بھیج، دھمکانی چیز بھیج. میں نے کہا کہ میں آپ کو برنال بھیجوں. میں انجوائے کر رہا تھا، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ لگا ہوا ہے. اینی ہاؤ میاں صاحب نے جی وہاں پہ تقریر فرمائی ہے، اور وہ جو آپ کو ایک انداز جو کہ اپنائیت کا انداز ہوتا ہے، اپنے ووٹر کو مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے، وہ میاں صاحب نے حافظ آباد سے شروع کیا ہے. حافظ آباد کے تاریخ کے اندر ایک بڑے جلسوں کے اندر یہ جلسہ ہوگا. اور آپ دیکھیے گا میاں نواز شریف اب جو بھی جلسہ کرے گا وہ غیر معمولی جلسہ ہوگا، بڑا جلسہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی ایکٹیو پولیٹکس کی یہ آخری اننگ ہے، یا یہ ان کا آخری الیکشن ہے ایکٹیو پولیٹکس کا. اس کے بعد شاید میاں صاحب کی اجازت نہ دے کہ وہ اس طرح پبلکلی، میرے منہ میں خاک، لیکن یہ میرے خدشات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پبلکلی اس طرح کھڑے ہو کے سٹیج کے اوپر دھاڑ سکیں. آج بھی میاں صاحب نے بڑے نپے تلے الفاظ کے اندر گفتگو کی، اپنی آواز کو ایک خاص لیول سے اوپر نہیں لے کے گئے جس سے ان کی صحت اور ہر لمحے گزرتی عمر کی بھی چغلی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اپنا بیانیہ اور اپنی بات جو ہے اس کو وہیں سے شروع کیا. کسی کو اوئے توئے نہیں کیا. درمیان میں کوئی پاسنگ ریفرنس آ گیا تو وہ انہوں نے اس کو بھی اس طرح سے نہیں کیا، اوئے توئے، اوئے میں نہیں چھڑاں گا، اوئے میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں اپنے ہاتھیں پھانسی دوں گا، میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے میں یہ کر دوں. کچھ نہیں کہا انہوں نے پازیٹیوٹی کی بات کی، قوم کو آگے لے جانے کی بات کی، ترقی کی بات کی، اپنے نکالے جانے کی، یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کی. اور کہا کہ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو حالات مختلف ہوتے اور یقیناً مختلف ہوتے. اگر کنٹینیوٹی مل جاتی، میاں صاحب کیا کسی کو بھی نہ نکالا جاتا اور وہ اپنی ٹرم پوری کر کے جاتا تو پاکستان کے سیاسی حالات بھی یہ نہ ہوتے جو اس وقت ہیں. بہت ساری سیاسی علائشیں جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی منظر سے صاف ہو چکی ہوتی. اور وہ جو ایک ٹپیکل ان کی سپیچ ہے نا، ووٹ کو عزت دو سے شروع ہو کے تو مجھے کیوں نکالا تھا، ان سو مینی ورڈ تو نہیں تھی لیکن تھیم یہی تھی. اور ان سے پہلے سائرہ افضل طاہر نے بھی کچھ باتیں کہیں، اور مریم نواز شریف تو آپ کو پتہ ہی ہے بھائی، وہ تو آج کل سروگیٹ سپیکر ہیں اپنے ابا کی. تو بعض اوقات مین سپیکر نہیں بھی پہنچتا تو وہاں پہ جا کے تو جلسہ گرما دیتی ہیں. تو آج انہوں نے بھی اس کے حوالے سے پھر تقریر کی، ہمیشہ کی طرح بقول انیک ناجی صاحب کے کہ وہ لاجواب ہوتی ہیں، اور وہ لاجواب تھیں. لیکن میاں نواز شریف نے جی پہلا جلسہ کیا ہے اور کوئی ہلکا جلسہ نہیں ہے، کافی معقول اور ہیوی ویٹ قسم کا جلسہ تھا. لیکن یہ ابتدا ہے. اب ہر جو جلسہ ہوگا جس میں نواز شریف جائیں گے
وہ جلسہ ان کے پچھلے جلسے سے زیادہ بڑا ہوگا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ باقاعدہ حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دی ہوئی ہے ان کی پارٹی نے. یوں اگلے جسے کہنا چاہیے 15 دنوں کے اندر یہ پورا ماحول بن جائے گا. تو ہمارے اس دوست کے بقول کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت ہے، جو انہوں نے کہی تھی، بات میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، کم کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ میاں صاحب 21 اکتوبر کے بعد عوام میں نہیں گئے، انٹریکٹ نہیں کیا. اس کے بعد تو میں نے کہا اچھا، اگر میاں صاحب باہر نکلتے ہیں اور جا کے جلسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جلسوں کو تو آپ چھوڑیں، جو میاں نواز شریف کی ذات کا کرزمہ ہے، جو اس کے منہ کے اوپر کھیلتی معصومیت ہے، جس کی وجہ سے ایک عام بندہ بھی خود کو میاں نواز شریف کے ساتھ اکویٹ کرتا ہے، اگر وہ اسی خصوصیت کے ساتھ اعلان کر کے، چپ کر کے نہیں، اعلان کر کے گڈی میں بیٹھیں اور جا کے شہر کا چکر لگائیں، ماحول بدل جائے گا. یہ اپروول ریٹ اوپر نیچے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنی بھی ڈفرنس ہے، یہ ڈفرنس ریورس ہو جائے گا دادا، یہ ڈفرنس ریورس ہو جائے گا جس دن میاں نواز شریف نکلا اور اس نے گن کے 10-15 جلسے کر دیے. میاں صاحب ہوں پہلا جلسہ کر لے، ہوں 10-15 کی گنتی پوری کر دینا. ساڑھے دوست جڑے سروے والے نے انہوں نے بھی تسلی ہو جائے. ان کا کہنا ہے کہ آپ اگر اگلے 15 دنوں کے اندر 15 جلسے پھڑکا جائے نا، تو وہ جو ریٹنگ اور اپروول ریٹ ان کے پیرامیٹر کے مطابق آپ کا کم ہے اور عمران احمد خان نیازی کا ہائی ہے، وہ ریورس ہو جائے گا. جی آپ کا بہت زیادہ ہو جائے گا، اس کا بالکل نیچے چلا جائے گا. اور ویسے بھی اخلاق باختگی کے الزام کے اندر جو ان کے اور ان کی زوجہ محترمہ کے اوپر جو چارج فریم ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ کی ریٹنگ ہی ہائی جانی ہے نا میاں صاحب. چلیں بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.